this module is about overall framework of funding in higher education. So इसमें हम देखेंगे कि issues क्या हैं regarding funding in higher education and what are the sources of funding in higher education. So पहले हम issues की बात करते हैं. The growing demand for higher education is placing stress on the financial coffers of governments in both the developed and developing world. Even in countries where the state is contributing less than 50% to the cost of its public institutions, there is constant search for ways of cost recovery and income generation. کہ چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور چاہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہر جگہ کے اوپر ہی ایشو یہ ہے کہ فنڈنگ کہاں سے لائی جائے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن بہت مہنگی ہے، اسپیشلی ہائر ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈز آف انجینئرنگ اور میڈیکل، تو یہ بہت مہنگی ہے. اس وجہ سے فنڈنگ سورسز جو ہیں ان کی تلاش رہتی ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں دنیا میں جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے اس کی فنڈنگ لیس دین 50% ہے یا 50% کے قریب ہے، تو اس 50% کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک طرف میں، اور دوسری طرف میں یہ کہ اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اداروں کو کہ آپ اپنے فنڈز جنریٹ کریں، اینڈ یونیورسٹیز آر کانسٹنٹلی اسٹرائیونگ فار فائنڈنگ نیو ویز آف فنڈنگ. تو فنڈنگ سورسز یونیورسٹیز کے لیے کیا ہیں؟ ایلوکیشنز فار ٹیچنگ فرام گورنمنٹ اور فار ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کمبائنڈ، کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ کے پاس آ جائے گی جو گورنمنٹ سے فنڈنگ آ رہی ہے. فنڈنگ کس چیز کے بارے میں آ رہی ہے؟ ٹیچنگ کے حوالے سے آ رہی ہے اور اسی طریقے سے ریسرچ کے حوالے سے آ رہی ہے. سو ٹیچنگ اور ریسرچ کی کمبائنڈ فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ریسرچ ایلوکیشنز اور گرانٹس فار ریسرچ پروجیکٹس فرام اے رینج آف گورنمنٹ سورسز. ٹیوشن اینڈ ادر فیس فرام ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. جو پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ریلیٹیولی کم ہیں، لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد کے اندر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جو فی اسٹرکچر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا اور لوکل اسٹوڈنٹ کا فرق ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے زیادہ فنڈنگ لے کے اپنا یہ گیپ برج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. Then income generated from research contracts, teaching contracts, consultancy services اور royalties. جو کتابیں پبلش ہو رہی ہوتی ہیں، جو جرنلز پبلش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی رائلٹیز بھی ہیں جس سے ایک یونیورسٹی جو ہے اپنی فنڈنگ جو ہے جنریٹ کرتی ہے. Surpluses from on-campus services such as conference facilities to staff, students and the general public. انکم فرام انڈاؤمنٹس اینڈ انویسٹمنٹس. تو یہ مختلف سورسز ہیں جس کے ذریعے یہ فنڈنگ جو ہے وہ جنریٹ کی جا سکتی ہے. سو جو یونیورسٹیز ہیں دے آر یوزنگ آل دیز ڈفرنٹ سورسز ٹو جنریٹ انکم. دے آر یوزنگ آل دیز سورسز ٹو جنریٹ فنڈ. The distribution of sources of income and volume varies hugely within and between countries. For example, most developing country universities receive over 90% of their income from the state's allocation for teaching. Their tuition fee income is negligible. کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے موسٹ آف دا فنڈنگ کمز فرام دا اسٹیٹ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں بہت کم پے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سرٹنلی اسٹوڈنٹس آر سپوز ٹو فائنانس دیم سیلز. In some developed countries, public universities are able to generate a significant proportion of their income from research contracts. وہاں پہ جو انڈسٹریز کے ساتھ بہت سارے اسٹرانگ لنکیجز ہوتے ہیں. As a result of those strong linkages, universities generate enough income. Teaching projects and other income generation activities, so that the state only provides 20 to 25% of their total funds. تو کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ صرف 20% انکم اور فنڈنگ comes from the state. So overall we would say that growing need of higher education is putting financial pressures on the state. Universities get funding from a variety of sources. In developing countries, most of the funding comes from state. In developed countries, universities mostly get less than 50% of funding from the
state. So these are different elements of funding, and there are different ways of income generation which are witnessed in different higher education institutes across the world.